بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لین جی، آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور میں پہلے اس کو تصویر کو آن کر لوں۔ یہ جب پکچر کی آن ہو گئی تو اب ہم چلتے ہیں اس میں۔ کدھر گیا میرا فیس بک؟ یہ آ گیا جی فیس بک۔ ہاں، موسم کا بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں ایک نظر، موسمی حالات کیا ہے۔ اس سے مجھے موسم کے بارے میں بات کرنے میں کچھ تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے، تو لگے ہاتھ تھوڑی سی میں بھی جو میرا نالج ہے موسمیاتی حوالے سے، تو اس پہ بھی جو ہے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ فیس بک لائٹ، ارے اسے بعد میں دیکھیں گے، پتہ نہیں کون ہے۔ تو آج ٹمپریچر جو ہے میکسیمم رہا 19 اور منیمم جو ہے 11۔ تو 11 جو ہے 11 تو آنے والا جو ہے، صبح تو 9 کے قریب تھا، تو 11 بدر 2 ڈیجٹ میں ہے۔ تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہی ہے، 11 بھی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو 20 سے نیچے آ گیا ہے، تو دیٹ مینس یہ بھی بہت کافی سردی کی ایک انڈیکیشن ہے کہ سردی بھائی کافی زیادہ ہے۔ اب ہم بات کریں سن شائن، ہیز دیٹ اسموک، اس کا مطلب ہے کہ اسموک از آن دا وے۔ اسموک جو ہے اس وقت بھی اسموک جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، میں نے بھی باہر دیکھا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور فیلس لائک 17، یہ 17 اس وقت تو نہیں ہے، اس وقت تو زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا۔ اور ہیومیڈیٹی اگر یہ 6 بجے جو ہے یہ 60% تھی، تو اس سے اس وقت تو زیادہ ہو گئی ہوگی، 70 پلس ہونی چاہیے۔ وینڈ فورس جو ہے 2 کلومیٹرز پر آور، اور ایئر پریشر بدستور جو ہے 1000 کے قریب ہے، تو اس کا مطلب ہے بارشوں کا کوئی ابھی امکان نہیں ہے۔ اور 2 دن میں نیکسٹ منڈے ٹیوزڈے وی سی سم سن شائن، سب بارش اس کے بعد ہیں۔ اب اٹ کلاؤڈی ہے لیکن رین کہیں بھی نہیں ہے اپ ٹو 27 آف دسمبر۔ دسمبر تو خالی چلا گیا، دسمبر میں ایک آدھ بارش ہو جاتی ہے بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈرائی کولڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، دیٹس آلسو موسم کوئی قدرتی بھائی موسم ہے، اور یہ ہمارے لیے کیوں کتنے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بس اپنی ہائیڈریشن اور ڈی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں۔ آج میں بایولوجی کے ٹیچر سے جو تھے ان سے میں بات چیت کر رہا تھا، تو ان سے میں نے یہی کنفرم کیا کہ کیا یہ ایسا ہے کہ اوور ہائیڈریشن بھی ایک چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا ہوتی ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ خطرناک ہے؟ انہوں نے کہا ہوتی تو خطرناک ہے۔ تو اس لیے اپنی ہائیڈریشن کا بھی خیال رکھیں بھائی، بہت زیادہ پانی بھی نہ پئیں اور بہت کم پانی بھی نہ پئیں۔ اگر آج کل جو ہے باڈی جو ہے ویسے ہی مائسچر جو ہے وہ ریٹین کرتی ہے، ہمارے ارد گرد بھی کافی مائسچر ہوتا ہے، ہوا جو ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اور وہ بھی لگاتار جو ہیں سارے ہمارے اسٹمک تک اگر نہیں جاتا تو ہمارے جو ہیں جو ایئر پیسیج ہے اس تک تو یہ ضرور جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بہت ٹھنڈی ہوا میں سانس نہ لیں، اس کو جو ہے اگر ایسے کہیں ایسی کنڈیشنز ہوں، کہیں آنا جانا پڑے تو منہ کو لپیٹ لیں، اس سے بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ اچھا جی، خالی ماسک بھی پہن لیں تو بھی جو ہے چلتے پھرتے جو ہیں ماسک پہن کے اگر گھومیں پھریں، اس سے بھی پولیوشن سے بچیں نہ بچیں، اسموگ سے بچیں، آپ کی جو ہے نوز جو ہے وہ قدرے وارم رہتی ہے اپنی ہی سانسوں کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ ہم بے شک یہ اسموگ ہے اس کے اثرات سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو وین یو آر سم ویئر آؤٹ آف دی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، تو ماسک جو ہے وہ پہن لیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ تو ہو گیا جی میری جانکاری موسم کے بارے میں۔ تو پریشر ہوا بھائی کوئی کلاؤڈ جو ہے کوئی نہیں ہے، ریلیف ریئل فیل 17 اس وقت نہیں ہے، کم ہو گیا ہوا ہے، چلو 16 21 پہ وہ بتا رہا ہے کہ 9 بجے 16 تک چلا جائے گا، تو اس وقت 8:30 کے قریب ٹائم ہے، تو مے بی اٹس 17 16 سم تھنگ لائک دیٹ۔
اور جی اب کدھر جانا ہے؟ فیس بک کی طرف چلتے ہیں. فیس بک میں آج کیا ہے بھائی؟ فیس بک کا ایک بہانہ ہے، مجھے ٹاپک مل جاتے ہیں وہاں سے بات چیت کرنے کے لیے. تو میں پھر جو ہے نان اسٹاپ کوئی نہ کوئی ٹاپک مل جاتا ہے جس میں 5 7 10 منٹ میں بات چیت کر سکتا ہوں. ایک امجد تارڑ سینٹ یو فرینڈ ریکویسٹ کنفرم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں میرے پاس، تو ان کو میں نے اوکے کر دیا. آئی ڈونٹ نو، یہ پہلے بھی تو میرے فیس بک میں ایڈٹ تھے. گلو اور یہ پتہ نہیں باقی کون ہے بھائی. ایسٹیک الفاظ. اچھا جی چلیں اس کو جو ہیں ہم. تو نشاط انجم یہ ہماری بابی ہیں جی، اور انہوں نے کوئی پوسٹ لگائی ہے بلکہ فارورڈ کی ہے. اچھی باتیں وہ یہ ہیں، ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے. علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے. ایسا ہے بالکل. ڈگری بندہ ہر وقت تو ساتھ نہیں لیے پھرتا، جب کوئی بات چیت کرتا ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے بھائی. یہ چلیں رائٹ کمنٹ ہو گیا جی. تو ہمارا جب کوئی عزیز جو ہے پوسٹ لگاتا ہے تو آئی تھنک یہ ہمارا ایک خاندانی فرض ہے رشتہ داری کے حوالے سے کہ ہم پوسٹ کو لائک کر دیں اور چھوٹا موٹا کمنٹ پھینک دیں. مجھے نہیں پتہ اس کا کوئی مالی فائدہ ہے کہ نہیں، بہرحال یہ اچھا لگتا ہے. گارڈننگ سرگودا گارڈننگ کلب ان کو جوائن کیا ہوا ہے، اور یہ اکثر جو ہے یہ پھول وغیرہ جو بھیج دیتے ہیں. سرگودا کے کنوں تو مشہور تھے. یہ سیب کہاں سے آ گئے بھائی؟ سیب ہی ہے نا میری مجھے دکھتا بھی اسی طرح سے ہی ہے، سیب ہی لگ رہے ہیں بھائی. تو سرگودا میں ایسی پہاڑیاں تو شاید نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ اپنی رحمت کی بارش ہم پر نازل فرما، ہمارے دلوں کو ایمان سے، گھروں کو سکون سے، اور زمین کو برکت سے شراب فرما، آمین. جب تک ہم جو ہیں ایگری کر لیا، جب تک ہم نے طبقاتی نظام سے ایگری کر لیا ہوا ہے، اور اس وقت تک جو ہے ہمیں دعائیں مانگنے کی ضرورت رہے گی. دعائیں مانگنے کی تو ہر وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں جی خوشحالی، عوام کی خوشحالی، وہ جب تک طبقاتی نظام ہے تب تک نہیں ہے. اب یہ بزرگ آدمی ہیں، گورنمنٹ نے اس کو اون ہی نہیں کر رہی، اس کی ریسپانسبلٹی اپنے اوپر نہیں لے رہی. بس یہ کہ شناختی کارڈ ہے اس کا پتہ نہیں کتنے میں دیکھ رہا تھا. ایک دفعہ تو میں نے 7,500 جو ہیں وہ دیکھا تھا. آگے کسی پوسٹ میں نے کچھ زیادہ پیسے دیکھے تھے. تو یہ ہے کہ جب تک ان ایسے محنت کا بھائی ان کو کسی کام لگائیں، کوئی ان کو ہنر بتائیں، ان کو بتائیں. یہ سیب جو ہیں وہ سیب بیچنے کے ہی کچھ بتا دیں. تو اگر یہ سیب جو ہیں بہت ہی زیادہ کلیئر نہیں ہیں، چلیں ان کی ایکسٹریکشن میں بھی استعمال، جو سے ایکسٹریکشن میں استعمال ہو جاتے ہیں، یا ان کو ہائیڈریٹ کر کے شاید ان کو پاؤڈر فارم میں بھی شاید کنورٹ کیا جا سکتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور. تو اگر ڈی ہائیڈریٹ کر کے ان کا جو ہے ان کو ڈرائی کر کے خشک کر کے، جیسے کہ دوسری سبزیاں وغیرہ ہیں، اگر ایسا پاسبل ہے، اگر یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور خراب نہیں ہوتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کو پاؤڈر فارم میں بھی شاید رکھا جا سکتا ہے، جس کو کہ بعد میں مختلف طریقوں سے شاید یوز ہو سکتے ہیں. اب اس میں بندہ کیا لائک کرے بھی. چلیں تو آمین. یہ تھا پوسٹ، تو یہ تھی بارش کے بارے میں تھی. تو آمین 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 کہاں گیا بھائی؟ اب اس میں آمین ہے ہی کوئی نہیں. چلیں لکھنا پڑے گا، سرچ کرنا پڑے گا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کی بورڈ بھی مجھے مل جائے بلوٹوتھ والا، تو پھر جو ہے میں یہیں سے بیٹھا ٹائپ کر لوں گا، دور نہیں جانا پڑے گا. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے ہارٹ بیٹ آن لائن. شادی کے بعد کتنا عرصہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا شرف حاصل ہوا تاکہ آپ کے صبر کا اندازہ لگایا جا سکے. اب یہ ہے ہماری جو ہے یہ ٹرانزیشن پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں.
ٹرانزیشن پیریڈس یہ ہے کہ پہلے ہم ان پڑھ تھے یا پڑھے لکھے ہو رہے ہیں. ایک بات یہ ہے پہلے ہمارے پاس سہولتیں بالکل نہیں تھیں. میں تھوڑی نیم کو دکھا رہا ہوں. تو پہلے ہمارے پاس اتنی سہولتیں نہیں تھیں، کم تھیں، بہت کم تھیں. اب کچھ ہو گئی ہیں. ہمیں جن کے پاس ہے جاب ہے، ارننگ ہے تھوڑی سی، وہ تو کچھ بہتر حالت میں ہے. آج کل کے اس دور میں جو گر پڑا وہ گیا. ٹھیک ہے، جس کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے، خاص طور پہ لیڈیز جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت ہی انسیکیور ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. یا انہوں نے ڈپینڈ کرنا فیملی پہ، یا انہوں نے ڈپینڈ کرنا ہے گورنمنٹ پہ. تو گورنمنٹ تو پہلے ہی وہی سے لدی پڑی ہے، اس نے مزید تو اٹھانا کوئی نہیں. باقی رہ گئی فیملی. تو جوائنٹ فیملی جو ہیں وہ بھی آج کل کے اس دور میں چونکہ جائیدادیں وغیرہ نہیں ہیں، تو اس تھوڑا سی وہ بھی کرائسس کا شکار ہیں. تو فیملی سسٹم جو ہیں وہ اب جو ہیں دیٹ از کرمبلنگ، کم ہوتا جا رہا ہے. یورپ جسے ہم آج کہتے ہیں، میں وہاں پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ کیا تھا، فیملی پروف لائف جو ہے وہ گزارے. ایک 2 ٹرمیں تھیں، فیملی پروف اور ایک اور تھی وداؤٹ میرج اور فیملی پروف. ایسی کوئی بات تھی. دو ٹرمیں میرے دماغ میں آئی تھی. انہوں نے ایک فیملی پروف لگانا، یعنی فیملی وہ بناتے ہی نہیں ہیں، فیملی کے بغیر ہی جو ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کو قانونی پروٹیکشن بھی اس میں دی ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، نہیں بناتے نہ بناؤ، جو مرضی کرو، بس تشدد نہیں ہونا چاہیے. اور ان کو وہ جو ہیں وہ اس سسٹم کو فالو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو پیپل ہیں وہ گورنمنٹ پروٹیکٹڈ ہیں، وہ پیرنٹ پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں. یعنی پیرنٹس سے نہ پیسے لینے نہ دینے. خاص طور پہ جیسے ان کو تھوڑے سے باہر نکلتے ہیں، ان کے کارڈ بننے سے پہلے ہی 15 کی ایج میں وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی کام شروع کر لیں، اور ان کے آس پاس کوئی نہ کوئی کام ٹریننگ کا اور دوسرا کا جو ان کو مل جاتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے یہ کرمبلنگ فیملی سسٹم ہے. اور کیونکہ محرومیاں، ویسے تو ہمارے پاس سہولتیں زیادہ ہیں اس وقت، لیکن ہمارے اخراجات پہلے کی نسبت بہت بڑھ گئے ہیں. مثال کے طور پر اب ہم پہلے اگر 1,000 میں پہلے چلے ایسے کر لیں، پہلے اگر ہم 1,000 مہینے میں گزارا کر سکتے تھے، تو اب ہمیں 1,000 روپیہ جو ہیں کم از کم چاہیے. تو نہیں، یہ پہلے بھی 1,000 تو اب بھی 1,000، یہ تو کیا فرق. پہلے اگر ہم 1,000 مہینے میں گزارا کر سکتے تھے، تو اب جو ہے ہمیں کم از کم 20,000 سے 30,000 روپیہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے بجائے ہمارے اوپر جو ہیں بہت سے بل جو ہیں وہ آن پڑے ہیں. بجلی کا بل پہلے نہیں ہوتا تھا، اب ہے. اور یہ جو مارکیٹ میں جو ہے کھانے پینے کی جو شاپنگ ہے، شوارمے ہیں، پیزے ہیں، یہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. 20 سال سے ہی انٹروڈیوس ہوئے پاکستان میں، یہ بھی آ گئے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے، ڈونر کباب، شوارما ہی ہوتا ہے، وہ اس میں ڈالتے ہیں. ویسے تو ترکی میں ڈونر کباب جو ہے وہ اس کو چونکہ گھما کے پکاتے ہیں، تو دون گھومنے کو یا گھمانے کو کہتے ہیں ترکش لینگویج میں. تو اس کو چونکہ گھما کے پکاتے ہیں، تو اس لیے ڈونر کباب اس کو کہتے ہیں، ڈونر کباب کہتے ہیں. اور وہ بھی اب ہے. اس طرح سے بیکریاں پہلے ہمارے زمانے میں پنیاں بن جاتی تھیں اور پنجیری بن جاتی تھی. اب وہ فیشن گیا، اس کی جگہ پہ کوکیز آ گئی ہیں، بسکٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے اب یہ بھی اسی طرح سردیوں میں جیسے ہم وہ پنجیریاں کھا لیتے تھے، اب ہم بسکٹ اتنے نہیں کھا سکتے. پنجیریاں وغیرہ تو چلو ہوتی تھیں، وہ ایک بڑی ہوتی تھی، کیا نام ہے، 5 کلو 10 کلو بن جاتی تھی، تو کھاتے رہتے تھے. تو ایک ہی سیزن میں بننی ہوتی تھی میرے خیال میں، اور جب تک وہ ختم ہوتی سیزن ختم ہو جاتا. تو ایک تو وہ بھی جو چیزیں ہیں، کپڑوں پہ بہت زیادہ پیسے نہیں لگانے پڑتے تھے، اب لگانے پڑتے ہیں. موبائل فون کا کوئی خرچہ نہیں تھا، موبائل فون ہی نہیں تھا. اب موبائل فون ہے اور اس کا خرچہ بھی ہے. موبائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں کام میں چھوٹے موٹے میں لگ جاتے تھے. موبائل فون ہونے کی وجہ سے ہم کسی کام میں لگتے ہی نہیں ہیں.
اور اس میں رابطے اسی طرح سے فیس بک رابطے ہی ہیں. تو یہ بات کہاں سے، ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم. تو ایسی صورت میں جب ہمارے اوپر اخراجات کا بوجھ اتنا، اور میڈیسنس، پہلے لوگ دوائیاں اتنی نہیں کھاتے تھے، بیمار ہوتے تھے جلدی اسی بیماری کی حالت میں وہ چلے جاتے تھے. خدمت ہوتی تھی، دوائیاں نہیں ہوتی تھیں. اب دوائیاں ہوتی ہیں، خدمت کوئی نہیں ہوتی، وہ اس کا جو ہے وہ کم ہو گیا ہوا ہے. تو کیونکہ لوگ بڑے مصروف ہیں، یا تو مصروف ہیں یا کیئرلیس ہیں، دونوں صورتوں میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو فیملی اب دوسری ہے کہ پہلے جو جوائنٹ فیملی تھی، چونکہ بچوں کی شادیاں ارلی ایج میں ہو جاتی تھیں، تو بچوں کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم مل جاتا تھا. ہاں وہ ارلی ایج میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ابھی اپنی فل ایگو میں نہیں آیا ہوتا، تو وہ برداشت کر لیتا ہے اور نئی جگہ کے ساتھ ایکلیمیٹائز کر لیتا ہے، نئی کلائمیٹ کے مطابق ہو جاتا ہے. جیسے ہم کسی دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو وہاں کی آب و ہوا کے مطابق کر لیتے ہیں کئی سالوں تک کے لیے، ٹھیک ہے. تو لیکن وہاں کے جو لوگ کھاتے پیتے کنٹری سے جو لوگ ادھر آتے ہیں، وہ چند دن کے لیے تو ہو سکتا ہے شلوار قمیض پہن لیں اور پھر جو ہے ایڈونچر کے طور پہ جاتے ہوئے پھر وہ جو ہیں وہی اپنے اصلی کلر میں آ جاتے ہیں. تو فیملیز چونکہ ینگ جنریشن ہے، یہ قدرے پہلی جنریشن کی نسبت خود کمانے والی ہے. تو جب جو آنے والی جنریشن نے خود کمانے والی ہیں، اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہیں، تو پھر جو ہے اس میں جو پریویس جنریشن ہے وہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. اب بچے کیا کریں، کمائیں یا اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، یا اپنی جوائنٹ فیملی کی وہ کیئر کریں. تو اس وجہ سے اس میں کمپلیکیشنز بہت بڑھ گئی ہیں. ایک بات اور بھی نکل آئی ہے کہ جو ہماری جو جاب اپرچونیٹیز ہے، اب وہ ایک ہی جگہ پہ نہیں ہے، سینٹرلائز نہیں ہے. سارے بچے ایک ہی جگہ پہ جاب نہیں کرتے، کوئی کہیں ہوتا ہے، کوئی کہیں ہوتا ہے، کوئی کہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان کا کلچر، ان کا جو ہے ماحول، انوائرمنٹ وہ چینج ہو جاتا ہے، پھر مزاج بھی چینج ہوتے ہیں. تو اس لیے جوائنٹ فیملی سے جس کے پاس ہوتے ہیں، پیرنٹس ہوتے ہیں، جو کہ سارے وہاں پہ ملنے جلنے آتے ہیں، تو کافی خرچہ وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو سنبھالتا بھی ہے بیچارہ جتنے جگہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک جو وراثت کی جائیداد ہوتی ہے وہ اس کی تقسیم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے پھر جب وراثت کی جائیداد کی تقسیم ہو جاتی ہے، تو پھر باقی تعلقات نے بس ہیلو ہائی رہ جاتی. اچھا جی، پھر رشتوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. جوائنٹ فیملی ہے آج کل کے دور میں، یہ تھوڑا سا اس میں قباحت ہے کہ لینا دینا جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے اس کی توقعات کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو جو خوشحال ہیں وہ بھی آگے خوشحال لوگوں سے ہی ہاتھ ملاتے ہیں، اور جو خوشحال نہیں ہیں وہ اگر وہ خوشحال فیملی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ بھی بہت تنگ ہوتے ہیں. ان کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں. تو وہ یہ تھوڑے سے مسئلے مسائل اس کے کافی کمپلیکیشن. تو جوائنٹ فیملی آج کل کے دور میں اس قدر سکسیزفل نہیں جا رہی. اور آن دی ادر ہینڈ اگر ہم جوائنٹ فیملی نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے سے جینے کا پتہ ہی نہیں ہے. ہماری بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرے میں ہمیں کیا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کچھ معاملات جوائنٹ فیملی جو اگر پیسے نہیں ہیں جوائنٹ فیملی کا تو فائدہ ہی نہیں، کوئی بندہ رہتا ہی نہیں ہے. تو اگر پیسے ہیں تو پھر صبر اور تحمل کا بھی جو ہے امتحان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں. اینی وے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر دعائی کی جا سکتی ہے کہ ہم پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، اور ہمیں جو بہت سے ہمارے معاشی اور نفسیاتی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی اپنا شکر گزار بنائے رکھے. اچھا جی، اس کے بعد یہ تو ہوگا بھائی 4 سال ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. تو فیملی میں ہم بہت سی چیزیں جو ہیں جو پریویس ہماری جو پیرنٹس ہیں ان سے بچوں کی پرورش جو ہیں ہم سیکھ سکتے ہیں. میں اپنی میرے جو پیرنٹس تھے، امی میں زیادہ تھوڑا اٹیچ ان کے ساتھ رہا، تو کم از کم میں نے کھانے پکانے کی بہت سی چیزیں میں نے ان سے سیکھ لیں، تو جو کہ میرے فادر کو نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، تو جوائنٹ فیملی کا فائدہ تو ہوتا ہے.
پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں آپ کو ریلیف بھی مل جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر فادر کے ساتھ 4 بچوں کی فیملیز اگر رہ رہی ہیں ان کے ساتھ، تو اگر کسی ایک کی طبیعت اگر ٹھیک نہیں ہے تو مجبوری نہیں ہوتی اس کے لیے وہ کھانا شانا بنانا جانا. اب بھی اتنی مجبوری نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے بازار سے منگا لو، لیکن پھر بھی ہیلو ہائے کہ ایک دوسرے کی خیر خیریت اور جو سماجی تحفظ ہے وہ ہمیں ملتا رہتا ہے. تو جوائنٹ فیملی ابھی تک اگر خوشحال ہے تو گڈ، اگر خوشحال نہیں ہے تو جلدی بھائی لوگ جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خود سے پیر قدموں پہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اور اس میں پھر جو ہیں آگے بھائی ایک لمبی دوڑ اور کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ کہ بھائی مجید ملک ناٹ شور یہ کون؟ ہاں یہ تو اپنا بچہ لگ رہا ہے. اچھا جی، تو آئی ڈونٹ نو مجید ملک صاحب یہ شاید ان کی فیملی ہے. اور چلیں اسٹے بلیسڈ. اور اس کے بعد ہے جی علیم خان عبداللہ ہے، اس سے حسن اخلاق کا تقاضا میں نہیں. یہ خالد منصور صاحب کو پتہ نہیں ان کی کیا بھائی کوئی گریونسز ہیں، علیم خان سے ناراض ہیں تو ان کے وہ کہتا ہے اخلاقی تقاضا جو ہے انہیں. یہ علیم خان آئی تھنک ہی از اے رچ مین، اور یہ سوسائٹی جو ہے ریور ویو، یہ پارک ویو تھی کہ ریور ویو تھی، وہ پچھلے دنوں جو ہے اس کا کافی آیا ہوا تھا کہ اس میں پانی آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سیاستدان ہے بھائی، وہ سیاست میں آتے ہی میں نے اب جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آتے ہی اثاثے بنانے کے لیے ہیں. تو اب جو ان کی پہنچ میں ہوتا ہے انہوں نے وہی کرنا ہے، اسی لیے وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں. حارث حیات ہادی یہ کون بھائی؟ یہ اس کو نمازی کا ترجمہ و تشریح نہیں آتی، اس کا نماز میں زیادہ دل نہیں لگتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. آئیں نماز سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. چلے اچھی بات ہے بھائی. تو یہ ہے نماز کو ترجمے کے ساتھ جو ہے ہمیں آنا چاہیے. یہ میں نے اس کو عربی سے تھوڑی بہت جو ہے میں ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں، تو اس لیے مجھے 50-60% جو ہے یہ ساتھ جو میں پڑھتا ہوں مجھے اس کا پتہ ہوتا ہے. لیکن بات وہی آتی ہے ہمارے چونکہ بہت سے مسائل ہیں، کیا کہیں گے ان کو، تو ان مسائل کی وجہ سے ہمیں پھر جو ہے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کہاں چلی گئی بھائی، پوسٹ ہی گم گئی. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہاں یہ تھی میں نے تو پیچھے شاہی قلعہ دکھایا ہوا ہے. اگر نماز کی بات کی جائے تو یہ جو ہے نماز جو ہے یہ واقعی بادشاہ مسجد تو نہیں، بادشاہ مسجد یہ شاید، اچھا جی یہ دونوں ہی آمنے سامنے ہیں، تو یہ بادشاہ مسجد ہے. تو اس کا جو ہے وہ انٹرنس ہے. اور نماز جو ہے ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اس میں بہت سے خیالات آ جاتے ہیں. ایک بندہ جو ہے اگر بھوکا ہے اس کو نماز کے دوران روٹی کا خیال تو آئے گا نا، آپ اس کو روک تو نہیں سکیں گے. اور خیالات کو قابو کر کے نماز پڑھنا ایک مشکل چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ جی ہیں اس کی بہت ہی جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو اپنے خیال پہ قابو ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، وہ ہمیں ایک حق کی اور سچی نماز پڑھنے سے ظاہر ہے وہ روکتا ہے. اس کا نہیں دل کرتا کہ اس کا کوئی جو پیروکار ہے، عملاً تو پیروکار ہی ہے ٹھیک ہے، وہ جو ہے خدا کے قریب ہو جائے، یہ اس کو اچھا نہیں لگتا. تو پھر وہ جو ہے بہت سے مسئلے مسائل میں ہمیں الجھا کے رکھتا ہے. پہلی بات ہے وہ نماز کے ترجمے کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. ہم اس کو ایکسٹرا ڈیوٹی سمجھیں گے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے جی عربی میں پڑھ لیں تو ہو گئی نماز ہماری. نماز نہیں، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اگر تم ایسی حالت میں ہو، ویسے تو نشے کی حالت میں بتایا ہوا ہے، اگر آپ ایسی حالت میں ہیں آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو نماز سے بھی دور رہنا چاہیے. تو مطلب اس کا نہیں ہے کہ بندہ نماز چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ ہمیں نماز میں ادا کیے جانے والے الفاظ کا پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو چونکہ ہمارے جو لیڈر جو کیا کہتے ہیں مذہبی رہنما جو ہیں، انہوں نے کبھی اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی. انہوں نے ہمیشہ اس بات پہ توجہ دی ہے
جو پڑھا لکھا جائے اس سریلے انداز میں اس کو پڑھا جائے کہ دلوں پہ وہ اثر کرے، تو لہذا وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ بڑی کوشش کی انہوں نے اس میں تھوڑا سا میوزک بھی ایڈ کر لیں، تو کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے۔ تو لہروں بحروں پہ انہوں نے ساری جو ہے ہماری مذہبی تعلیمات کو چڑھا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں، ہم قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کے انداز میں، اور دوسرے کیا نام ہے اس کا، ترویج یعنی کہ اس میں ایک اور اصطلاح ہے، قرآن پاک جیسے مولوی وغیرہ زیر زبر کے ساتھ اچھے سے وہ پڑھتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا یعنی مولوی قاری ہی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے عام بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو ہم تو سیدھے سادھے لوگ ہیں بھائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا سا اللہ کے زیادہ قریب ہو کے پڑھتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تو پھر اگر ہم سارا فوکس ہی جب اس طرف سے ہو کہ ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ سیدھا دلوں پہ جا کے اثر کرے، ٹھیک ہے، کلام کو پڑھنے کا انداز دلوں پہ اثر نہ کرے، قرآن کا جو پیغام ہے وہ تو کرتا ہی ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، یا پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے کہ ہمیں اس کی سمجھ آئے، اور پھر ہم اور جب سمجھ آئے گی ہم اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے ہمیں سمجھ آئے اللہ کے کلام کی اور ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں، تو اس نے پورا بندوبست ایسا کر رکھا ہے کہ ہم اسے دور ہی رہیں۔ مشکل نہیں ہے، آپ عربی کے بغیر ہی آپ نے ہے ترجمہ پڑھ لیں، سمجھ آ جائے۔ پچھلے دنوں وہ طلحہ بیٹے نے ایک دعائے قنوت نے اس کا ترجمہ ایڈ کیا تھا، تو میں نے اس کو واٹس ایپ میں شیئر کر دیا تھا تھوڑا سا کراپ اپ کر کے، تو آئی تھنک ہم پڑھتے وقت پہلے سے زیادہ سمجھ آتی ہے۔ چلیں جی، یہ ہے شیخ رشید صاحب، کیا ہے اس میں ڈاکٹر ہیں، گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج سول لائنس لاہور، ان طالب علموں کے نام جنہوں نے دنیا میں اپنا ایک الگ مقام بنایا، جو آج بھی اس ادارے کے سر کا تاج ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہیں کچھ ہوں گے جنہوں نے، ڈاکٹر وحید قریشی، میرا بھی نام آگے بھائی ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے، پرویز، اچھا جی، مشہور شخصیات ہیں انہوں نے۔ یہ ڈاکٹر جو ہیں ٹیکہ لگانے والے تو نہیں ہیں میرے خیال میں، یہ ویسے ہی ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، اسکالر جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں بھائی ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، لائک، ٹھیک ہے، اور ان کو ہارٹ بھی دے دیتے ہیں، دس از ویری نائس۔ تو یہ ہو گیا جی، اب چلیں جی، پوسٹ تو لائک تو کر دیا تھا، اچھا یہ میسج ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب انتخاب۔ آگے جی، الحمدللہ، ایک عمرہ ایسا بھی کیجئے کہ کوئی آنکھ نہ دیکھے، جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور آپ چپکے سے اپنا ٹکٹ پاسپورٹ جیب میں ڈالے خاموشی سے ایئرپورٹ چلے جائیں۔ اچھا جی، چلیں، اور ابھی پتہ نہیں کس طرح سے جائیں گے بھائی، بندہ امیجن، یہ جب انسان کو لگن ہوتی ہے تو پھر ایک اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا ہے، اور ورتھ شیئرنگ، حیران کن بھی ہے، ذرا روٹین سے ہٹ کے ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اتفاق سے چند دوست جو ہیں وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک لڑکا، یوں سمجھیں کہ دنیا سے تھوڑا سا ہٹ کے، نہ اس کو کوئی سلیقہ چلنے پھرنے کا، نہ اس کو انگریزی آتی، نہ کوئی وہ رسمی تعلیم تھی اس کی، نہ کوئی ہم اس کہہ سکتے ہیں بڑا پکا نمازی تھا، تو نہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو وضو کرنے کا بھی پتہ تھا کہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کی ایک جو ہے وہ تقریباً 16-17 سال کے قریب تھی، 18 لگا لیں۔ تو ہم ایسا شخص ہے کہ جو بندہ دیکھے تو اس کو نظر انداز کر دے، ٹھیک ہے، یا اس سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کر لے۔ تو اکثر ایسے اب دیکھیں میں تو وہ جو ہیں
ہو جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ کر لیتے ہیں. تو ہوا یوں میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اس نے بڑی بے تکلفی سے کہا کہ چائے پلا. اب ایک بندے کو میں جانتا نہیں کہ مجھے اور نہ ہیلو ہائے نہ سلام نہ دعا نہ گل نہ بات. بھئی تجھے کو تھوڑے بہت جو پیسے چاہیے تو لے لے, ٹھیک ہے, تو اس کی بات کر, 10-20 کی بات کر, تو اگر ہوئے تو بندہ دے دیتا ہے. پھر جو ہے نہ سلام نہ دعا, سیدھا ہی آگے چائے پلا. تو وہ جو ہیں میں نے اس کو چونکہ میں اس کو پینٹ شرٹ پہن کے بیٹھا ہوا تھا معزز بن کے, تو میں نے اس کو آئی فیلٹ ڈسپلیسڈ, مجھے اچھا نہیں لگا. اور ظاہر ہے جب اچھا نہیں لگا تو پھر میں نے اس کو لینا دینا کیا تھا. خیر وہاں پہ کچھ اور بھی لوگ تھے, انہوں نے اس کو پکڑ کے نہ بٹھا لیا وہاں پہ. تو اب اس سے لگے باتیں کرنے کہ تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیا کرتا ہے وغیرہ, اس طرح سے جو ہیں وہ باتیں کرنا شروع ہو گیا. تو اب باتوں میں نا ایسے کوئی عمرہ کا ذکر ہے کہ پتہ نہیں کون عمرے پہ گیا تھا, تو اس طرح سے تو وہ ہم پوچھتا ہے کہ یہ عمرہ کیا ہوتا ہے. اب اس کو اب ایسے بندے سے یہ توقع کرنا کہ عمرے کے بارے میں جب وہ جانتا ہی نہیں کچھ, تو پھر وہ اس کا سوال کرنا اور جواب طلب کرنا, یہ تھوڑی سی عجیب بات تھی. تو سب نے اس کو اپنے اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. یہ حج ہوتا ہے, پھر یہ بھی تھی کہ یہ نہ پوچھ لے کہ حج کیا ہوتا ہے. تو خیر اسے جو ہے اس کو بتایا کہ ایک چھوٹا حج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے. تو وہ پھر وہ وہی بات ہے کہ تم نے حج کیا ہوا ہے. اچھا مجھے جو ہے تجسس میں نے ویسے ہی جو ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, یعنی اس کو شکست دینے کے لیے کہ وہ کیونکہ حج کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا, اس کو تو ایک شہر کا نام بھی نہیں آتا, تو نہ اس کو نقشہ پتہ ہوگا, تو میں نے ایسے ہی اسے سوال کر دیا. تو میں نے کہا تم نے حج کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں کیا ہوا ہے. یہ بات حیران کن تھی. میں نے کہا ایسے ہی کہہ دیا, اس کو کیا پتہ یہ حج کیا ہوا. تو میں نے کہا تم نے حج کیسے کیا بھائی, تم کیسے گئے وہاں پہ؟ اچھا اس نے وہ مجھے بتانا شروع کر دیا کہ جیسے داتا صاحب ہیں, یہاں سے آگے کسی اور شہر میں کسی اور بزرگ کا نہیں, اس کو ہر شہر میں جو مشہور شخصیات کے جو مزار تھے ان کا اس کو پتہ تھا. تو وہ ٹریول بھی وہ اچھی طرح سے اسی مقصد سے کرتا تھا کہ اس نے ایک مزار سے دوسرے مزار تک جانا ہوتا تھا. اور یہ افغانستان کے مزارات سے شروع ہوا, پاکستان کے مزارات بھی اس نے کاؤنٹ کیے, آگے ایران کے بھی کاؤنٹ کیے, انڈیا کے اس نے نہیں زیادہ بتائے. تو وہ جو روٹ بتا رہا تھا, جیسے مزارات کے جو نام آگے پھر ہیں ایران میں جو ہے, اور پھر کربلا سے ہوتا ہوا, ٹھیک ہے, عراق میں داخل ہوا, کیونکہ مجھے کنٹریز کا تو پتہ تھا کہ کدھر کدھر ہے. تو وہاں سے آگے پھر وہ نہیں ہے سعودی عرب گھس گیا اپنے روٹ بتاتا بزرگوں کے جو ہیں مزارات کے نام بتاتا وہ سیدھا جو ہے روضہ رسول تک وہ پہنچ گیا, شاید آگے حج مکہ تک بھی پہنچا ہو. تو اس کو میں نے پوچھا کہ میرے بھی دماغ میں آئی, نہ اس کا شناختی کارڈ نہ اس کا پاسپورٹ, تو اس کو کسی نے روکا کیوں نہیں بارڈر پہ, راستہ تو یہ ٹھیک بتا رہا ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ تو جب پاکستان سے ایران میں داخل ہوا تھا تو تجھے کسی نے روکا نہیں ہے, پوچھا نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے بندہ بندے نو کیوں پوچھے. جی پنجابی میں بتا رہا تھا کہ بندہ بندے نو کیوں پوچھے. یہ والی بات تو پہلی دفعہ سمجھ آئی ہے. ہمیں تو اتنا ہی پتہ تھا کہ حکومت جو ہے پورے اختیارات رکھتی ہے, وہ لوگوں کو آنے نہیں دیتی, جانے نہیں دیتی, تو یہ کیسے نظر بچا کے گھس گھاس کے. یہاں سے مجھے شبہ ہوا کہ یہ کوئی شاید ہو سکتا ہے جاسوس ہو, لیکن جو اس کی ایج ایسی نہیں تھی کہ جاسوسی والی, 18 سال کا جو ہے, پھر اس کو کوئی اور زبان بھی نہیں آتی, اور اس کی لب و لہجے چہرے سے کانفیڈنس وغیرہ سے اندازہ نہیں لگ نہیں رہا تھا یہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے. تو بڑا اس کا غور مطالعہ کیا تو کوئی نہیں. اچھا وہ نہ پھر وہاں پہ اس نے بیٹھے بیٹھے ایک شبدہ بازی ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے, وہ اس طرح سے اب اس کی باتیں سن کے ہم بھی تھوڑے سے محتاط ہو گئے. تو ہمارے پاس نا وہ ایک
وہ یہ کون سا ایک پرائیویٹ بینک تھا اس زمانے میں، تو اس کا مینیجر بیٹھا نہیں، اسٹیٹ لائف انشورنس کا دفتر تھا، تو اس کا مینیجر ابھی انہوں نے دفتر سٹارٹ نہیں کیا تھا تو ہماری جو نمایاں شخصیت تھی وہ مینیجر صاحب ہی تھے، تو وہ بڑے دوستانہ ماحول میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت وہ کوئی مینیجری والی کوئی بات ہی نہیں تھی تو اس نے کہا کہ کہ ظاہر ہے ان کو دفتری کام میں کاغذ پیپر پینسل وغیرہ تو ہوتا ہی ہے، اس نے ایک پیپر کا ٹکڑا جو ہے وہ لیا اور اسے پینسل لی، اس کے ہاتھ سے ریڈ کلر کی تھی، اس کے ساتھ کچھ لکھا، پھر اس کو لپیٹا اور پھر اس کو جو ہے کہ تم کہا کہ اس کو تم اپنی چٹکی میں دبا لو، ٹھیک ہے، ایک چٹکی میں دبا لیا، تو اس نے کہا کہ اس کو دبائے رکھنا، ٹھیک ہے، اس نے دبائے رکھا، اس نے کھولنا نہیں اچھا، تو اس نے وہ پکڑی رکھا، تو اتنی دیر میں پھر جو ہے وہ وہاں سے وہ چال نکلا، تو وہ بسوں وغیرہ پہ بھی ٹریول کرتا تھا، ٹوٹی پھوٹی جوتی، پتہ نہیں اس کو بسوں میں گھسنے کون دیتا تھا، تو پھر جو ہے وہ ٹکٹ بھی نہیں خریدتا تھا، کیا کہتا ہوگا، وہ لوگ بھی اس سے سوال تو کرتے ہیں گے، مگر یہ ایک مختصر سی ایک بات تھی، تو وہ جو ہے وہاں سے پھر اٹھ کے وہ چل دیا، اس کو وہ پرچی پکڑا کے اس نے ایسے ہی کوئی 2-4 لکیریں وغیرہ جو کاغذ پہ لگائیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ کچھ ہے شاید، اور وہ جو ہے وہاں سے وہ چلا گیا، اس نے کوئی کاغذ کو چھپایا نہیں، کوئی اس پہ اوپر چھڑی نہیں گھمائی، اس کو مٹھی میں بند نہیں کیا، ہمارے سامنے جو ہے انگلی سے اس نے اس کی جو ہے تہیں لگا کے تو اس کو پکڑا دیا چھوٹا سا بنا کے، تو انگوٹھے اور انگلی کے درمیان جو پورا آ جائے اتنا چھوٹا، خیر وہ وہاں سے وہ چل دیا، ابھی میرے خیال میں چند سیکنڈ ہی گزرے ہوں گے، تو ہمیں جو ہے اس کو ظاہر تجسس تھا اور اس نے پھر جو ہے وہ اس کاغذ کو کھولا، تو جو لائنیں وغیرہ اس سے لگائی تھیں اس کے ساتھ وہ بال پین کے ساتھ ریڈ والی بال پین کے ساتھ وہ ساری غائب تھیں، کاغذ کا ٹکڑا ویسے کا ویسا تھا، بالکل وائٹ تھا، کوئی اس پہ لائنیں تھی، کوئی نشان دائیں بائیں اوپر نیچے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ مینیجر جو ہے وہ ڈر گیا، تو اس نے پھر جو ہے لڑکوں کو کہا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے لاؤ، دیکھو کہیں ادھر ادھر نہ چلا گیا ہو، اس کو ذرا دیکھو کہاں گیا وہ درویش لڑکا جو ہے، بابا تو نہیں تھا، لڑکا ہی تھا، تو وہ بھاگے بھائی، وہاں بھی جو ہے کوئی زیادہ رش بھی نہیں تھا، بس یوں سمجھے دکان سے نکلا اور تھوڑا سا آگے ٹرن لیا، رائٹ لیا، لیفٹ مڑا ہوگا، تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آیا، ڈھونڈتے رہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بھی اس کو ڈھونڈتے رہے، کوئی نہ ملا، تو یہ ایک واقعہ تھا، اور اس کے بعد میری جو ہے مالی مشکلات جو ہیں وہ مسلسل بدستور چلتی رہیں، اگر انہوں نے اس کو چائے پلا دیا، آئی تھنک میرے خیال میں، پتہ نہیں اس نے پی کہ نہیں پی، تو بہرحال ہم جو ہیں یہ وہ والا ٹائم تھا، اس کے بعد جو ہے کہ مالی مشکلات تو خیر پہلے سے ہی چل رہی تھیں، وہ زیادہ نہیں تھا، کمفرٹیبل نہیں تھا، لیکن پھر جو ہے یوں سمجھے کہ کامیابی پھر جو ہے میرے راستے میں اس طرح سے نہیں آئی، اس طرح کے کام اس سے پہلے میرے راستے میں آیا کرتی تھی کامیابیاں جو، تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کا بھی ایک رول ہو، یہ بھی پاسبلٹی ہے، میں تو ابھی تک اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں، یا اللہ یہ ہے کیا یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا یہ کوئی ویسے سوشل پرابلم ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہے تو ویسے دونوں ہی ملے جلے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں نے جو کچھ میرے پاس ہوتا ہے میں ہوا میں اڑا دیتا ہوں، تو پھر بھی غریب نہیں ہوتا، اور پھر جو ہے مجھے کچھ نہ کچھ آگے پھر جو ہے، اور جب تک میں آخری 1 روپیہ خرچ نہ کر لوں مجھے آگے پھر وقت پیسے نہیں ملتے، یہ میں نے کئی سال اس کو مسلسل جو ہے، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب، تو یہ ایک زندگی کا ایک پہلو چلا آ رہا ہے کہ آخری 1 روپیہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر میرے پاس آگے پھر پیسے آئیں گے، تو اگر میں رکھے رکھوں پھر نہیں آتے، اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کیا حکمت ہے، آئی ڈونٹ نو، اچھا جی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، ٹھیک ہے، وسوسوں سے بچائے، بہت سی باتیں جو انسان کے دل میں آتی ہیں، مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا تو یہ پڑھا کر تو وہ پڑھا کر، تو میں پڑھنے پڑھانے کے عمل سے اکثر جو ہے وہ گریز کرتا ہوں کہ کیونکہ پڑھنے پڑھانے سے بندہ جو ہے اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، تو انویزیبل پاور جو ہیں ہم ان کو جو ہے کال کر لیتے ہیں، تو میں اکثر نہیں کال کرتا، میں تو اللہ سے ہی باتیں کرتا ہوں، اور جب وہ گرنے نہیں دیتا تو پھر کیا ضرورت پڑی کہیں اور دیکھنے کی،
اچھا جی، اس کے بعد ہے جی یہ بحریہ ٹاؤن میں گھر ہے جی 2 مرلہ ٹرپل سٹوری گھر برائے فلور، یہ بحریہ ٹاؤن والوں نے لگایا ہوگی کہ نشتر کالونی فیروزپور روڈ پہ ہے جی، اور 25 فٹ کارپیٹ روڈ، رجسٹری انتقال مکمل، 4 بیڈ روم اٹیچ باث وغیرہ وغیرہ۔ پیسے کتنے بھائی؟ 82 لاکھ میں 2 مرلہ گھر، 3 ساڑھے 3 ہوتا تو ایک فیملی کے لیے تو 2 ہی بہت ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اور ٹرپل سٹوری 2 فیملیز تو رہ سکتی ہیں اس میں۔ یہ گھر بنا ہوا ہے آئی تھنک، اس کا فرنٹ اس کے لگتا نہیں بیک میں بھی کوئی چیز ہے، یا فرنٹ ہی فرنٹ دکھ رہا ہے۔ اچھا جی، ہوگا بھائی، نیچے تو دکانیں شکانیں لگ رہی ہیں، روڈ پہ لگ رہے ہیں۔ چلیں جی، یہ جو ہے اس کا انہوں نے بتایا ہوا 82 لاکھ میں بھائی، یہ تو جی ہاں اس طرح کے اگر جو ہے سالڈ گھر ہے تو پھر تو ٹھیک ہی ہے، ناٹ بیڈ، اچھا ہے، ریزنیبل پرائز ہے، رجسٹری بھی ہے، اور پتہ نہیں اب یہ بہت سے کیچ ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ پھر یہ کہ کس طرح کے انوائرمنٹ کیسا ہے، مینٹیننس کیسی ہے۔ اگر آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے اور آگے سے گھر سے نکلتے ہی آگے ٹوٹی پھوٹی سڑک آ جاتی ہے، یا وہاں پر چورا چکاری والی کنڈیشن ہے، سیکورٹی کا نہیں ہے زیادہ، تو پھر جو ہے باڈی گارڈ چوکیداری اپنے رکھنا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، آج کل گھروں میں تو بہت زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے، بندہ جو ہے وہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اور ایک اپنی پراپرٹی کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی بل کو کرایہ شرائع نہیں لینا دینا پڑتا ہے، اور مشکل اس میں یہ ہوتی ہے کہ اتنا سارا سرمایہ لگا کے وہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے نہ کوئی کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور چیز، رینٹ پہ کوئی تحفظ نہیں ہوتا، اور اپنی پراپرٹی پہ بھی کوئی زیادہ تحفظ نہیں ہوتا بھائی۔ اور اس کے بعد یہ ہم جیسے ایج میں ہمیں کیا پراپرٹی ہو پراپرٹی نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے۔ آگے ہے جی فیمینا، یہ محمد علی قلعہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، آئی تھنک جو پیپل میری ایج کے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا، جانتے تو ہوں گے اس کو۔ تو ایک بھائی نام تھا ستارہ تھا، میں نے اللہ سے دولت مانگی، اس نے مجھے اسلام عطا کر دیا۔ وہ پتہ نہیں اس نے کہا تھا کہ نہیں، اس نے جو ہے لوگ اپنے پاس سے باتیں بنا کے لگا دیتے ہیں، شاید کہا بھی ہو شاید نہ بھی کہا ہو، یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہوتی، ماشاءاللہ۔ تو اس میں اس بندے کی وجہ سے ہمیں ہے ہی نہیں آگے کمنٹس کہاں گیا بھائی، سٹار سٹور کدھر گئے، کوئی نہیں۔ چلو جی، کتنے سارے کمنٹس ہیں، نہ اس میں بھی کمنٹس کو ٹیگ کرنا زیادہ نہیں لگ رہا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد جی آگے ہیں میتھ، ہاں تعلیم کی بات ہو رہی تھی کہ اکثر جو ہیں ہمارے اتنے سال جو ہیں وہ تعلیم میں صرف ہو جاتے ہیں، تو آخر ہمیں بنتے ہوتا ہے کیا، میٹرک کر لیا، میٹرک کرنے کے بعد ہم کیا بنتے ہیں، ہمیں کیا ایک عام آدمی اور ایک میٹرک والے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صرف یہ کہ وہ ٹرانسلیشن کر لیتا ہے جس نے میٹرک کیا ہوتا ہے، میں اسکول جاتا ہوں، آئی گو ٹو اسکول، میں تمہاری مدد کروں گا، آئی ول ہیلپ یو، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سے زیادہ نہیں، اور اس سے زیادہ مجھے نہیں یاد پتا کہ ہمیں کو خاص فرق پڑتا ہے۔ کیلکولیشن میں تو ہم ویسے ہی ویک ہوتے ہیں، پیپر تو پاس کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے، اب بلا ہو ابا جی کا جنہوں نے مجھے میتھ کا تھوڑا بہت سکھا دیا، تو وہ نہیں ہے، میتھمیٹکس کا ایک سمندر تھے میرے حساب سے، تو میں نے کافی جو ہے ان سے سیکھا اور ان کا بتایا ہوا آج بھی میرے کام آ رہا ہے۔ کام یہی آ رہا ہے کہ میں دوسروں کو آگے میتھ پڑھا سکتا ہوں، اور باقی اور پریکٹیکل لائف میں تو میتھ کتنا کام وہی ہے، جمع تفریق، ضرب تقسیم، اور کیا تھا، ملٹیپلیکیشن ہو گیا، اور ایوریج نکال لی اور پرسنٹیج نکال لی، اور اس کے علاوہ جو ہے نسبت تناسب، یہ 3-4 چیزیں تھیں جو، اور چھوٹی موٹی جیومیٹری جو ہے، کسی چیز کا ایریا تو ظاہر ہے، کوئی ڈائمینشنل پلاٹ ہو تو اس میں اس کا ایریا فائنڈ کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارا کام ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تعلیم کا کوئی خاص، میں اگر دیکھوں کہ میں ایک سرٹیفکیٹ بھی میں لے بھی لوں تو بھی جو ہے ایک عام آدمی میں اور میرے میں، خاص طور پہ میرے مد مقابل کیسا آدمی ہو جس کے پاس پیسے ہو تو اس کے مقابلے میں ظاہر ہے مجھے پھر جو ہے کافی میں تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں رہ جاتا، سوائے اس کے کہ ایک ہی علم جو ہے میرے پاس ہے، وہ ایک اللہ سے جو ہے اس کی شکر گزاری ہے،
اور اس نے مجھے میرا مقام جو ہے وہ بتا رکھا ہے. باقی ہے کہ اس نے کسی چیز کی محرومی نہیں چھوڑی, اللہ نے تو نہیں چھوڑی, باقی حکومتوں نے تو پوری کوشش کی ہوئی ہے. تو اس نے جو ہے جو مجھے زندگی میں میری میں ہونا چاہیے تھا اس نے سب کچھ دکھا دیا. اچھے اچھے ریسٹورنٹ بھی دکھا دیے, اچھی جگہ بھی دکھا دی, رہنے کے لیے بھی, پھرنے کے لیے بھی, گھومنے کے لیے بھی, سب کچھ نے دکھا دیا. تو ایک اچھا وقت جو ہے وہ گزر گیا. اور گارڈننگ ود دی بخان انگور کی اعلیٰ نسلوں کی کٹنگ سے دستیاب ہے. واؤ, اپنے گھر میں بہترین انگور کے پودے لگائیں آسان طریقے سے. اچھا جی, یہ قیمت صرف 10 روپے. تو انگوروں کی کٹنگ جو ہے یہ اچھی ہیں میرے خیال میں. اور اب ہم یہ والی انگور کی کٹنگ ہے جن کو لگایا جا سکتا ہے 10 روپے میں. اگر انگور کا پودا اگ جاتا ہے تو فری میں ہی ہے, کہ محنت کر لیں اس پہ جتنی مرضی جو ہے. اور یہ یلو کلر کے انگور ہو گئے بھائی, رنگ برنگے انگور ہیں, بلیک بھی ہیں, ریڈ بھی ہیں. اوکے, ہمیں تو کوئی ایسی وہ بات بتائی نہیں گئی. اب ہم جو ہے بندہ جو کسی بھی ایج میں فرق نہیں ہوتا, وہ اپنا جو ہے مصروف رہتا ہے, رہ سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ہابی جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو اب جو بندہ جو ہے ان کو ایسی ایکٹیویٹیز گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ بتائے, ان کے لیے کو سیٹنگ پلیس بنائے, کو کمیونٹی سینٹر بنائے. تو وہاں پہ جو ہے لوگ اپنے مثلا جیسے پلے گراؤنڈز بنا دیے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں جن سے رہنمائی لوگوں کو درکار ہوتی ہے, اب ہمیں جو پوچھنا ہوتا ہے یوٹیوب سے آ کے پوچھ لیتے ہیں. کافی سارے لوگ جو ہیں مشورے وغیرہ دے دیتے ہیں. یہ ہیں جی مسٹر شاہد ہیں. کسی زمانے میں نے ان کے ایک مسٹر شاہد کے بارے میں یہ بات یہ ہے, میں باہر سے جب آیا تھا تو پہلی جاب جو ہے میں ان کے اسکول میں نے کی تھی. اور یہی انہی کا اسکول تھا. اس وقت لٹل اسکالر اسکول سسٹم ہوتا تھا. اب جو ہے تھوڑا سا یہ ڈیولپ ہو کے پتہ نہیں لائٹ اسکول بن گیا ہوا ہے کچھ ایسا ہے. تو سوئی گیس روڈ پہ جو ہے اب باقی ہے. پہلے تو گاؤں تتلے والی میں ہوتا تھا. 2 گاؤں تھے, ایک تتلے والی تھا, ایک اس سے پہلے آتا تھا, اس کا نام مجھے بھول گیا. تو یہ جو ہے ان سے جو ہے 3 کے پاس 3 مہینے میں نے کام کیا, اور ان کے اسکول کے بچوں کو میں نے پڑھایا. تو جو میں بات کرتا ہوں کہ انگریزی میں کوئی بچہ فیل نہیں ہوا تھا, تو وہ انہی کا اسکول تھا. بورڈ کے پیپر ہوئے تھے 5 کلاس کے بھی اور 8 کے بھی, اور ان کا کوئی بچہ انگلش میں فیل نہیں ہوا تھا, بلکہ بڑے آرام سے آسانی سے پاس ہو گئے تھے. تو دیٹ واز اے ڈسٹنکشن فار می اور ڈسٹنکشن فار اسکول ایز ویل. بورڈ میں جو ہیں پہلی دفعہ پہلی 3 پوزیشنیں چھوڑ کے آگے ساری 11 پوزیشنیں 24 میں سے وہ اس اسکول کے پاس تھیں. تو دیٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ. اس سے پہلے ابھی ایسا رزلٹ نہیں آیا ہوگا, تو بعد میں مجھے پتہ نہیں. آج کل تو آ ہی جاتا ہے, پیسے وغیرہ لے دے کے بکے ہوتے ہیں بھائی. بورڈ والوں نے بھی اپنی دیہڑی لگانی ہے, انہوں نے اپنے اخراجات کہاں سے پورے کریں گے, اور نہیں کریں. کرپشن تو ہوگی. جب طبقاتی نظام ہوگا, طبقاتی نظام میں کرپشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمیں ایک سماجی نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا چاہیے. طبقاتی نظام جو ہے وہ تو امیر سے امیر ہوتے جائیں گے. ان کے پاس اپرچونٹیز ہوتی ہیں, جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اپرچونٹی کریٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ گیمبلنگ ہوتی رہتی ہے. امیر جو ہیں غریب کو پیسے رکھتے ہیں کہ وہ امیر ہو جائیں گے, تو کئی بہت دفعہ ان کے اپنے پیسے چلے جاتے ہیں. ایبسلیوٹ گیمبلنگ ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑے پیسوں سے اگر ہم امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مجھے یاد پڑتا ہے, ایک بندہ تھا, وہ میرے سے انگلش سیکھی اس نے. 2 مہینے جی ہیں انہوں نے اسپوکن انگلش کے میرے پاس لگائے. تو ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا, بہت اچھا خوشحال تھا. تو بڑی 6 کنال کی کوٹھی تھی. اور وہ پہلا میں نے لاہور میں ایک ایسا گھر دیکھا کہ جن کے گھر میں نوکر بھی گاڑیوں پہ آتے جاتے تھے. موٹر سائیکل نام کی چیز ہی کونی تھی. میں ہی جاتا تھا, ایک ٹیچر, میری موٹر سائیکل ہوتی تھی اور وہ مجھے اندر بٹھاتے تھے. تو ان کے ساتھ وہ بندہ جو ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, مجھے بڑی مشکل سے میٹرک کی تھا. تو اس کے وہ 3 بھائی تھے میرے خیال میں, 4 بھائی تھے. تو وہ جو ہیں یہ اکیلا جو ہے پاکستان میں تھا, ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ تھے, اور اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتے تھے امریکہ میں. 2 بھائی جو ہیں وہ امریکہ میں ان کے آفیسز تھے, وہ وہاں ہینڈل کرتے تھے. تو ان کا جو ہے جتنا یہاں پہ مال بنتا تھا وہ
اس کو یہاں مارکیٹ لوکل مارکیٹ میں بیچنے کے بجائے وہ اس کو امریکہ میں بیچتے تھے. تو جو وہاں پہ ڈیمانڈ ہوتی اس کے مطابق وہ مال تیار کرتے تھے. تو ماشاءاللہ بڑے خوشحال لوگ تھے. تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ کیسے امیر ہوا. وہ چونکہ وہ جٹ برادری سے کاشتکار تھے، لینڈ اونر تھے، تو اس طرح کا ان کا وہ تھا بیک گراؤنڈ. تو کہہ رہے کہ وہ بڑا بھی تھا فیملی میں، تو اس نے جو ہے پہلے کاروبار میں پیسے لگائے زمین بیچ کے، تو اس کے پیسے ڈوب گئے. تو پھر جو ہے کہتا ہے میں نے اپنی کہانی وہ زندگی بتا رہا تھا کامیاب کیسے ہوا. تو جب اس نے مجھے بتایا نا کوئی پہلے وہ اس کو مالی مشکلات اس نے دیکھی، تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ بندہ اور اس نے مالی مشکلات دیکھی، تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی. تو پھر میں نے ایک دو سوال کیے ہوں گے، اس نے مجھے بتایا. پھر اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اب کی بار میں نے ایک عام آدمی سے کاروبار نہیں کرنا، میں نے جو ہے اپنے ساتھ کاروبار 50-50 پہ ایک کوئی شیخوں کا کوئی لڑکا ہو، بس اس کے ساتھ، یعنی وہ ہوتے ہی کاروباری ہیں، تو اس کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ جو کاروبار کرنے کے طریقے سے ہوتے ہیں وہ سیکھنے. تو کہتا وہاں سے جو ہے میں نے ایک چیزیں سیکھی کہ جب جو پرافٹ ہے اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ کاروبار میں لگائیں، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے اوپر لگائیں، اپنی فیملی پہ لگائیں، ایک حصہ جو ہے وہ آپ محفوظ رکھیں، ریزرو جو ہیں کہ جیسے کوئی موقع ملے تو آپ پھر اس کو اویل کر سکیں. کہتا ہے میں اس وقت سے آج تک جو ہے انہیں پہ عمل کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور بس میری دولت میں وہ اضافہ ہوتا گیا ہے، اور جو بھی کاروبار کیا اسی بیس پہ کیا. ایک اور بھی واقعہ ہے، وہ حضرت عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. تو وہ جو ہیں وہ آئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ مجھے جب انہوں نے ہوا کہ مدینہ کے لوگ جو ہیں اپنی جو ہیں وہ شیئر کرتے تھے اپنی مال دولت جو بھی ان کے پاس تھی، وہ بھائی بنا لیا. تو بھائی جب بنا لیا، عربوں میں خاص بات ہے بھائی جو عام بندوں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب دوست ہوتے ہیں تو دوست ہوتے ہیں، جب دشمن ہوتے ہیں تو دشمن ہوتے ہیں. وہ منافقت والی درمیان والی جو ہے کوئی روش اختیار نہیں کرتے. اب کا مجھے پتہ نہیں، جو پریویس اس زمانے کے جو عرب تھے ان کی بات ایسی ہے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، چیٹنگ کو بہت برا سمجھتے تھے. تو جب وہ اسلام کے دشمن تھے تو وہ دشمن تھے، جب وہ اسلام کے دوست بنے تو آج تک پھر دوستی چلے آ رہے ہیں. اور اسٹریٹ فارورڈ جو ہیں بات کرتے ہیں، اور اسٹریٹ فارورڈ ہی سننے کے وہ عادی ہیں. جیسے ہاں بندے نے قتل کیا، منڈی اتارو اس کی، وہ اس طرح کے جو ہیں ان کے اصول قانون ہیں. تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا. تو انہوں نے پھر اپنی مال دولت جو کچھ بھی تھا اس کو جو ہے ان کو حصہ دار بنا لیا. تو انہوں نے جو حصہ لینے سے حضرت عبد الرحمن جو تھے، ان کے والد کا پتہ نہیں کیا نام تھا، تو وہ جو ہیں اب صحابی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایسا کرو کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ کوئی کاروبار کیا، زیرو سے سٹارٹ کیا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں بہت زیادہ برکت ڈالی، یعنی کافی مالدار ہو گئے وہ. تو ان کا یہ ہے کہ نہ انہوں نے نہ تو ادھار لیتے تھے، نہ مال ادھار دیتے تھے. تو یہ ان کا بھی ایک اصول تھا. تو یہ جو ہے اب ہمیں جو ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا انوائرنمنٹ کس طرح کا ہے، کس انداز میں ہم کسی کی جو ہے قرض حسنہ بھی ہم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس حد تک جو ہے ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بندہ چلاکی کر رہا ہے ہمارے پاس، میں تو ویسے اوائڈ کرتا ہوں، ایسے بندوں سے دور ہوں جو چلاکی سے میرے سے کوئی چیز لینے کی کوشش کرتا ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت مند ہو تو پھر میں اس کو جو میرے پہنچ میں ہوتا ہے میں دے بھی دیتا ہوں. میں نے تو ایسے ہی میرے جو ہے خوشحالی تو میری جو ہے پہلے جو دیکھ لی، اب اگلی کو کوئی زیادہ خواہش نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہی دعا ہے، یا اللہ زندگی پہلی اچھی دی ہے اور آخری والی بھی اچھی ہی عطا فرمانا. اچھا جی، درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہیں جی، یہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہم جو ہیں ان پر عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں، اسلامی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل کریں.
اور باقی پوسٹیں جو ہیں ایک ہی لائک ہے، بلکہ اس پہ تو ہارٹ ہونا چاہیے. ہاں جی بھائی، اس کو تو ہارٹ ہونا چاہیے. اور کسی نے کوئی کمنٹ بھی نہیں کیا ہوا، تو یہ کمنٹس چلیں یہ کر دیتے ہیں. یہ بھی ہو گیا. چلو بھی، تو یہ ساری اس طرح کی جو اسلامی پوسٹیں ہیں وہ محض لائک شیئر سبسکرائب کے لیے نہیں ہوتی. اگر ان کی جو نیت ایسی ہے کہ لوگ جو ہیں درود پڑھ لیں تو یہ بہت اچھی ہے. ابھی ہم نے پڑھا بھی، اور ہم نے دوبارہ سے عہد کیا کہ ہم جو ہیں اسلامی تعلیمات کو پر عمل کریں گے، اللہ کے قریب قریب ہو کے رہ کے زندگی گزاریں گے. اور بھئی اس کے علاوہ جو ہیں، اچھا جی ہو گیا. یہ کون صاحب ہے بھائی؟ شارق انصاری. تو یہ بھی ہماری کو شناسائی تو نہیں ہے. لائک، اور اس کے بعد یہ ہیں فیلڈ برڈس. اچھا جی، یہ پرندے ہیں. دے لک ویری نائس. بڑے جو ہیں یہ کھیتوں میں بیٹھے ہوئے دور دراز میں اچھے لگتے ہیں. پتہ نہیں یہ بٹھائے ہوئے ہیں کہ بیٹھے ہوئے، اب یہ کوئی پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، تو اب ہم ایسے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزوں کا کوئی آئیڈیا نہیں رہتا. تو اینی وے ویری نائس ویو. ٹھیک، لائک اٹ. ہمارے ہاں تو پتہ نہیں اس طرح کے برڈ ہوتے ہیں کہ نہیں. یہ کون سا برڈ آگے بھی؟ ہنٹرس اکراس ورلڈ. یہ ان کی پوسٹیں جو ایسے شکار سکور والی مجھے زیادہ اچھی نہیں لگتی. اور یہ پتہ نہیں اکراس ورلڈ پوری دنیا سے کہیں یہ بھائی سنو واکر ہے، یا تو بادلوں پہ چل رہا ہے یا پھر برف پہ چل رہا ہے. لائک اٹ. ارے بھائی اتنی زیادہ سردی میں تمہارے پاؤں ٹھٹر جائیں گے. کچھ جرابے شرابے بوٹ سوٹ پہن کے پھرو. ٹھیک ہے، مفلر بھی نہیں لیا ہوا، گردن بھی نہیں لپیٹی ہوئی، نوز بھی نہیں لپیٹی ہوئی، ٹھنڈ لگ جائے گی. یہ کیا بھائی؟ خوشاب میری جان. اچھا جی، کچھ یہ جو ہیں اپنے کلچر سے کافی اٹیچڈ ہیں. جس طرح کے ہمارے سرکمسٹانسز ہیں تو اس کے مطابق ہیں بھائی. جیسا بھی انسان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال جو ہے ہم کو رکھنا تو چاہیے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خیال رکھنے والے بیچارے ان کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے. جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کے قریب قریب کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو ہیں زندگی گزارنے کے طریقے سے لیکن ہمیں یہاں سے پتہ چلتے ہیں. اور بس زندگی کے مختلف روپ ہیں. گاڈ بلیس. آگے ہے منصب دار رانجھا نے اسد عباس رانجھا پنجاب دی ثقافت دے امین. تو ہمارا جو پہلے جو ریتل تھی اب ظاہر ہے چینج ہوگی. بھائی آپ اس طرح سے سر پہ پگڑ باندھ کے ہم سرکاری جاب پہ کے لیے جائیں گے انٹرویو دینے کے لیے، تو وہ جو ہے ہمیں دیکھتے ہی کہہ دے گا، ہمیں ڈگریاں نہیں دیکھے گا، ہمیں دیکھ کے کہہ دے گا نہیں بھائی آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. تو وہ خیال کرتے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں گھر میں کیوں بھائی کپڑے صاف ستھرے ہوں. اور کیا یہ بھی بات ہے، لاچا پہن کے دفتر میں کیا کریں گے. یہ پر ہے پنچایت میں تو ٹھیک ہے. اس کے بعد یہیں بھی ایک اور برڈ آ گیا. یہ ڈک ٹائپ ہے، مرغابی ہے شاید. اور 11:20 ہو گئے. میں نے 8 بجے شاید سٹارٹ کی تھی. اچھا جی، بہت زیادہ لمبی ویڈیو تو نہیں ہو گئی، لگتا تو نہیں مجھے. میں تھک جاتا ہوتا ہوں، وہاں سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے. لائک دس برڈ ایوری باڈی 2000. یہ کیا بھائی؟ مجاہد حسین مجاہد اپڈیٹڈ ہز پروفائل. اس نے بھائی بچے نے اپنی پکچر جو ہیں، یا آدمی ہے اس نے اپنے کو بیٹے وغیرہ کی پکچر لگا دی ہوگی. ویری نائس نائس. یہ گھر برائے فروخت ہے بھائی. یہ کنال ہاؤس فار سیل چنار باغ. چنار باغ کسی زمانے میں یہ چھوٹی سی سوسائٹی ہے ادھر رائے روڈ پہ. تو کسی بہت میں اندر سے تو میں نے یہ سوسائٹی نہیں دیکھی، لیکن اب تو شہر کے اندر ہی آ گئی ہوئی ہے. یہ جہاں پہ نہیں سفاری پارک جو ہیں، جانور وغیرہ جو ہیں کھلے شیر پھرتے ہیں جہاں پہ، تو اس کے آس پاس ہے کہیں. اور یہ کیا بھائی؟ 6 PM فلاورز مائی انسپائریشن. لیں جی لائک ایج فلاور. اس طرح کے فلاور جو ہیں جو ہم کاشت کیے، لیکن وہ گلاب کے فلاورز ہوتے تھے. اسی طرح سے مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ایک جیسے سر اٹھائے ہوتے تھے، اور ان کے جو ہیں ہم پوری خیال رکھتے کہ یہ سٹاک جو ہیں یہ زیادہ، اس کی لینتھ زیادہ ہو، اور پھر جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ بنتی تھی. تو اس کے لیے ہم
اس میں پھرتے رہتے تھے فلاورز میں. یہ ساگ آ گیا. ہاں جی, آج میں اپنے دوست کے پاس گیا ہوا تھا, تو انہوں نے کھانے کا پوچھا. میں نے کہا نہیں بھی بھوک تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ساگ پکا ہوا. میں نے کہا اچھا پھر لے آؤ. تو ساگ یہ پالک ہے کیا ہے بھائی. اچھا یہ ساگ جو تھا پھر ہم نے کھایا تو اچھا لگا, اور پھر 2 روٹیاں پھر کھا گیا. اور ابھی میں سوچ رہا تھا مجھے بھوک کیوں نہیں لگ رہی, تو اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے کھانا کھایا ہوا ہے. گڈ, ویری نائس. اب کوئی ہنسی والی بات ہے کسی نے, یہ غریب پنجابی اور سندھیوں کی مجبوری کی سالن جو صرف مرچ اور زبانی تڑکے میں چٹکارا بناتی. پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے, کوئی کمنٹس ہے بھائی. روٹیاں گھر کی تندوری کی لگ رہی ہیں, ادھر پتہ نہیں کیا پڑا ہوا ہے. تو دیٹس نائس. اوکے, گاڈ بلیس. اللہ تعالیٰ بھی آپ کے کھانے میں برکت ڈالے. آصف علی صاحب نے لکھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ مجھے بہت پسند ہے بھائی. ٹھیک ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ بخشے, میری نانی پڑھا کرتی تھی. جب وہ کسی کا مسئلہ مسائل حل کرانا ہوتا تھا تو میں جو ہے ان کی ہیلپ کیا کرتا تھا کہ وہ سوالات کو پورا کرنے میں. ایک دفعہ میں نے ایک ہی سیٹنگ میں 40,000 پڑھا تھا, میرا دماغ گھوم گیا تھا. تو مجھے وہ پہلا میرا زندگی کا ایکسپیرینس تھا کہ بھائی بہت زیادہ پڑھنے سے انسان کی کیفیت جو ہے وہ بدل سکتی ہے, اور اس کے ایسے ایسے تجربات اس کو ہو سکتے ہیں جو کہ عام لائف میں لوگوں کو نہیں ہوتے. اتنا زیادہ آپ کو ایک سیٹنگ میں 40,000 کو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. اچھا جی, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. بے شک جی, اس میں تو ہارٹ آنا چاہیے بھائی. وائی ناٹ ہارٹ. اچھا جی, آگے ہے جیو نیوز اردو میں ہے ڈگری چیک جاب دیتے وقت کیوں نہیں چیک کی, اگر 40 سال بعد ڈگری جعلی ہے تو جاب دینے والے کو بھی سخت سزا دینی چاہیے. یہ ایسے ہی ہے بھائی, ان کے جو ہیں پیسے لے دے کے جو ہو جاتا ہے. جب جہاں پہ طبقاتی نظام ہوگا وہاں پہ کرپشن ہوگی. تو ہمارے ہاں طبقاتی نظام ہے, کرپشن جو ہے وہ اس کی بیس ہی وہ ہوتی ہی اس لیے کہ کرپشن ہو سکے. ڈفرینٹ طبقے جو ہیں وہ سر اٹھا لیتے ہیں. سماجی نظام ہونا چاہیے سب کے جو ہیں اسٹیٹس میں, معاشی لحاظ سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اور لوگ جو ہیں اسی طرح ہونے چاہیے کہ جیسے کیا نام ہے پولٹری فارم کے جو چوزے ایک جیسے ہوتے ہیں یا مرغیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. یہ چوزوں بیچارے کی تو زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے, 1 مہینے بعد ہی ان کو ذبح کر دیتے ہیں. تو ایک جیسے ایک ہی قسم کے ہرن ہوتے ہیں, ایسے ہی لوگ بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. یہ نہیں رنگ برنگے لوگ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, سب کا سوچ اسٹیٹس ایک جیسا ہونا چاہیے. رشیا میں نے دیکھا وہاں پہ جو ہیں سب لوگوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ ایک جیسی تھیں. ٹھیک ہے, جیسے ہماری اور پائیدار گاڑیاں تھیں. تو میں سمجھا کہ یہ گاڑیاں جو ہیں ایسے ہی ہیں, اور ان کو کیا نام ہے نئی جو ٹویوٹا اور جو ہمارے ہاں جو رنگ برنگی گاڑیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں, طرح طرح کے ماڈل ہیں, وہاں پہ وہ نہیں تھیں. لیکن ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ دیر پا تھیں. ایک گاڑی جو بندی ایک فیملی لے لیتی ساری زندگی, اس کو دوسری گاڑی کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. تو وہاں پہ میں نے جو ہے وہ دیکھا, اور سب لوگ جو ہیں آلموسٹ ایک جیسے زندگی گزار رہے تھے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا امیر ہونا غریب ہونا, کوئی میری غریبی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اپنے اپنے فرائض. ہاں, ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ان کی ڈیوٹیز نہیں بتائی جاتی, ان کو ان کے فرائض نہیں بتائے جاتے. نہ فرائض ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارے جو ہیں ہم کسی کیا کہتے ہیں تنخواہ کے حقدار ہوتے ہیں. کوئی ہمیں فرائض سونپے جائیں گے تو ہمیں کوئی تنخواہ بھی ملے گی. تو ہمیں فرائض ہی کوئی نہیں سونپے جاتے. ہماری کوئی جو ہیں ویل ڈیفائنڈ ٹاسک ہی نہیں ہوتے ہیں, وہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر سال اور اپنے لوگوں کے جو ٹاسک ہیں ان کو ڈیفائن کرے, اور اس کے بعد جو ہیں ان کو ان کی مالی ضروریات جو ہیں ان کی کفیل بنے. تو ڈگری 40 سال جو ہیں ڈگری وہی ہو گیا, اس نے آنا. ابھی بھی پتہ نہیں کتنے ہیں, یہ تو ایک ہے جو سامنے آیا ہے, اور شاید اس کی بھی گورنمنٹ سے کوئی چپکلش نہ ہوتی, یا انہوں نے کوئی ایسے فیصلے نہ کیے ہوتے جن سے جو ہے کوئی ٹلٹ جو ہے ہمیں جو واضح طور پہ نہ دکھتا, تو شاید کوئی اب بھی نہ کویشچن کرتا. اور عمران دور میں انہوں نے ایسے فیصلے دیے ہوئے ہیں جو کہ ان کی ایک مثال پچھلے دنوں یہ بتائی جا رہی تھی
کہ ابھی اس کی گونج ہم نے بھی سنی تھی کہ عمران خان کے متعلق جو ہے جو کیسز ہیں ان کو ان میں ضمانت، جو کیسز پہلے ہو چکے ہیں سب پر ضمانت، جو ہو رہے ہیں ان پر بھی ضمانت، جو آئندہ ہوں گے ان پر بھی ضمانت. یار جب ایسے فیصلے کریں گے تو پھر ڈگری جیلی ہی لگے گی نا. باقی میرے خیال میں کچھ گورنمنٹ کے ساتھ کچھ چپکلش بھی چلی ہوگی. پھر ایسا ہوتا ہے بھائی، نہ جگری اصلی بھی ہوتی تب بھی نہیں ہے کوئی اور بات نکل آتی. اب یہ سڑکوں پہ لوگ جو چلان کر رہے ہیں، کسی کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو چلان، چلے ہیلمٹ لے لیا، اشارہ نہیں ہے تو چلان، اچھا وہ بھی لگوا لیا، لائسنس نہیں ہے تو چلان، وہ بھی ہو گیا. اب یہاں غلط پارکنگ کی تو چلان. پھر بھئی اگر تم دکھ گئے تو چلان، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جب وہ ہونا ہی ہونا ہے ایک کام جو ہے تو پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواز، کوئی نہ کوئی بہانہ تو ایسے ہی نکل آتا ہے. وہ کہتے ہیں گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ہینگ اٹ، ٹھیک ہے، کسی کو برا نام دے کے لٹکا دو بس. تو ایسے ہی الزام لگا کے سزا سنا دیتے ہیں. 5 مرلہ ہاؤس اویلیبل فار رینٹ، بیریا اورچرڈ فیز 4. کتنا رینٹ ہے بھائی؟ رینٹ نہیں لکھا ہوگا. رینٹ کے بارے میں جو آپ کی پراپرٹی کی مالیت ہے اس میں اس کو آپ کر لیں. اگر 1 کروڑ ہے تو اس کا رینٹ ہونا چاہیے 2 پورشن، یعنی گراؤنڈ فلور اور اوپر جو ہیں. اس رینٹ جو ٹوٹل رینٹ اس کا ہونا چاہیے 50,000. اگر آپ کی 1 کروڑ کی پراپرٹی 2 لاکھ پہ 1,000 ہوتا ہے. کسی نے میں نے بڑا فارمولہ نکالا ہوا تھا. تو میرے ایک دوست ہے، ان کے پاس فیملی میں بیٹھا چائے پی رہا تھا، اس کے بچے بھی میرے پاس پڑھتے تھے. تو وہ جو خاتون خانہ تھیں وہ بھی وہاں پہ، وہ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ موجود تھیں. تو وہ رینٹ کے بارے میں اپنا فارمولہ کو ایکسپلین کر رہا تھا. تو ان کے پائیں 2,00,000 سیدھی کو یار بالکل ایکوریٹ ہے، ٹھیک ہے، واقعی ایسا ہے. اگر 1 کروڑ ہے تو 50,000 جو ہیں، کیونکہ اس میں 100 لاکھ ہوتے ہیں تو 50,000 رینٹ ہوگا. 2 کروڑ کی اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو 1 لاکھ روپیہ رینٹ ہوگا. اب جو رینٹ ہے گراؤنڈ فلور جو ہے اس کا ہوگا 60%، یعنی 60,000 گراؤنڈ فلور کا، اور اوپر والا پورشن ہے اس کا 40,000. تو یہ 60-40 کی جو ہے وہ ریشیو اس طرح سے نکال لیتے ہیں. تو اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہاں پہ پراپرٹی کی ورث کتنی ہے. گھر ہے بنا بنایا، تو آئی ڈونٹ نو. اس حساب سے بھائی اگر آپ نے گھر لینا دینا ہے تو اسی جو ہے سے کیلکولیٹ کر لیں آپ کے گھر کی ورث کتنی ہے، اور پھر اس حساب سے اس کو رینٹ آؤٹ کر لیے جائے. یہ کیا ہے بھائی؟ اور آیت کا ترجمہ ہے، اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان جلد باز پیدا ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم بنے ہی ایسے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا سارا ہی پتہ ہے کہ ہم کس طرح کے ہیں. اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے بھائی، ایسا ہی ہے. تو ہم انسان ایکچولی اس کی جو ہے پریشانی یہ نہیں ہے اس کے پاس روٹی نہیں ہے، اس کے پاس جوتے نہیں ہیں، اس کے پاس دوسری چیزیں ہیں. یہ پریشانی اپنی جگہ ہیں. اگر آپ نے کسی معاشرے میں رہنا ہے تو پھر تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن انسان کی جو اپنی بنیادی ضروریات ہیں وہ تھوڑی ہیں، وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں. اس نے کھانا پینا سونا کام کرنا 3-4 ہی چیزیں ہیں اس کی، اور اس کو صحت اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ اس کو میسر ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس نے اور کیا چیزیں کرنی ہیں. تو صحت اور سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا. پھر اس کا پیسے سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. اور بندہ کا جو ہے ڈیمانڈ تو اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو صحت مل جائے، اس کو سکون مل جائے، لیکن وہ چاہتا ہے اس طرح سے ملے جس طرح سے اس کی مرضی ہے. اب مرضی، انسان کی مرضی کیسے چلے گی بھائی؟ جس نے انسان کو بنایا اور اس کا سارا ماحول بنایا اس کی مرضی نہیں چلے گی. ہم ہیں، ہم وہ سی چیزیں جو ہیں وہ بناتے ہیں. فرض کریں کہ کہیں کوئی کڑھائی کر دی، ٹھیک ہے، یا اور جو ہیں جب ہم نے پیسے خرچ کرنے ہیں تو ہم جہاں مرضی کچن بنائیں، ٹھیک ہے، وہ نقشہ جو ہے ہم نے اپروو کرنا ہے. تو وہ جو نظام ہے اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ اس نے کافی آزادی ہمیں دے رکھی ہے دنیا میں گھومنے پھرنے کی. لیکن اب انسان کے کہ سورج میری مرضی سے نکلے تو ستارے میری مرضی سے نکلیں، تو یہ تو نہیں ہو. یہ تو اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ اب سردیاں ہیں، اس کا پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا فائدہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں. ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم جب یہ سردیاں آتی ہیں تو ہماری جو کھانے پینے کے جو انداز ہیں وہ بدل جاتے ہیں. لیں جی، میرا لگ رہا ہے کہ یا تو ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی، تو یہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو پھر جو ہے یہ کافی زیادہ ہوگی. میں ذرا چیک کر لوں
کہ کہیں بہت لیندی تو نہیں ہو گئی. کیوں بھائی یہاں سے پتہ چلے گا. اور پتہ نہیں کتنے منٹ ہو گئے ہیں. چلو بھائی یہ ہو گئی ہے بھائی 70 منٹس ہو گیا, 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. میں اس کو بند کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. شکریہ آپ نے میری باتیں سنی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میں کچھ فضول ہوں, لیکن زندگی میں کافی باتوں کی جو ہے وہ رہنمائی ہے. میرے میں ایک بات جو ہے میں نے زندگی میں جو سیکھی وہ یہ ہے کہ پیسہ ہے تو بھی سکھی ہوں, نہیں ہے تو بھی سکھی ہوں, اور جتنا ہے جتنا میری ضرورت ہے مجھے ملتا رہتا ہے, اور کوئی نہ کوئی میرا چھوٹا موٹا کام چلتا رہتا ہے. تو یہ ہے معاشی سیکیورٹی تو کوئی نہیں میرے پاس, اور سوشل سٹیٹس بھی ٹھیک ہے. ہم لوگ بھی ہیں ان کے بچوں کو پڑھانے کی وجہ سے تھوڑی سی عزت ملتی رہتی ہے, تو چائے پانی بھی اچھا ملتا رہتا ہے, روٹی پانی بھی اچھا چلتا رہتا ہے. تو باقی کلیم نہیں ہے کسی بھی چیز پر, نہ میں نے میرا نام, نہ میں نے کو اپنی پراپرٹی رکھی ہوئی ہے, نہ مجھے کوئی خواہش ہے. ابھی میں نے ایک موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے, وہ عرصے سے لی تھی, اس کو میرا 20 سال ہو گئے اسی کے نام پہ ہے. اب میں اس کو لے کے باہر میں نہیں نکلتا, کہیں وہ چیک ہو گئے تو انہوں نے کس کی ہے, کیوں ہے, کیسی ہے. تو میں اتنی پرانی کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے اس کا. تو پھر اس پہ وہ بھی درویش آدمی ہے, اس نے بھی مجھے کہا ہی نہیں اپنے نام کر رہا. پتہ نہیں اب ای چلان اس کے نام پہ جا رہے ہیں, کس کے نام پہ جا رہے ہیں, میرے پاس تو نہیں آ رہے. تو کئی دفعہ انہوں نے مجھے روکا بھی ہے, روک کے انہوں نے میرا شناختی کارڈ نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور میری بائک کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے. تو اگر ضرورت پڑی, میری ضرورت پڑی تو مجھے بیچ تو سکتے ہیں, ان کے پاس ریکارڈ تو ہے. تو لیکن کوئی ایسا میسج نہیں ہے, تو کوئی پتہ نہیں ہوتا بھائی آپ سیف سٹی کے کیمرے سے نیچے سے گزرے تو چلان ہو جائے. اچھا جی چلیں, یہ تو چلتا رہتا ہے سب کے ساتھ, میرے قلعے کے ساتھ تھوڑی. اچھا اب اجازت چاہتا ہوں. اسٹے بلیسڈ, اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے تندرستی میں رکھے, اور اپنا خیال رکھیں, کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کو دے. تو کل پھر ایک اور ویڈیو ملیں گے, بہت لمبی ہو گئی بھائی یہ ویڈیو. ٹھیک ہے, تو اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.